اچھا، آپ کا کیا اس بارے میں کنسیپٹ ہے کہ جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ سیدنا حسن کو زہر جو ہے وہ سیدنا معاویہ نے دیا تھا، بعض لوگ کہتے ہیں یزید نے دیا تھا، اس کے بارے میں کیا پوائنٹ آف ویو ہے آپ کا؟ آپ دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی سازشوں کے ثبوت تو نہیں ہوتے کہ لوگ بیان کریں کہ حدیثیں ہمیں تو ویسے ملتی ہیں کہ ان کو زہر دیا گیا تھا، زہر یہاں تک تو ہے۔ یہ تو سب نے لکھا جی ہے ہاں، کہ ماتا مسمومن شہید ہوئے وہ زہر سے ٹھیک، اور یہ بھی ہماری اتنی بڑی شرح ہے ان المعبود، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ یہ جعلہ بنت اشس نے یزید بن معاویہ کے اشارہ سے یہ کام ان کی ایک بیوی نے، کیا ابھی بیوی نے۔ اچھا، اب یہ بتائیے جو موت پر ہوا نا معاملہ کہ جب حضرت حسن فوت ہو گیا تو مقدام بن مہدی کربن کے ساتھی گئے تھے تو حضرت معاویہ نے بتایا کہ تمہیں پتہ علی ابن حسین ابن علی فوت ہو گیا، تو حضرت مقدام نے دیکھو نا اخلاقی فریضہ تھا، صحابی سے کہا انا للہ، تو انہوں نے کہا تعدھا مصیبتاً، حسن کا مرنا کوئی افسوس کی بات ہے؟ اور ایک درباری بولا کہ جمرات نطفہ، وہ تو آگ کا انگارہ تھا جو خدا نے بجھا دیا۔ تو وہاں صحابی رسول نے کہا یار افسوس ہے، حضور کی ران پر ہوتا تھا، آپ اس کے لیے یہ کلمے فرماتے تھے اور تم نے اس کی موت پر انا للہ نہیں برداشت کیا۔ یہ باتیں بتاتی ہے نا کہ یہ سازش ان لوگوں نے کی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی ابو داؤد کی یہ والی مقدام بن مادی والی حدیث میں آگے چلتا ہے کہ وہ پھر کہتے ہیں میں تیرا دل جلاؤں گا، یہ پھر تین خلافت باتیں کے بارے میں جب کہتے رہتے ہیں حضرت حسن نے صلح کر لی، اس میں یہ نہیں بتاتے کہ ان شرائط میں تھا کہ اگر میں زندہ ہوں گا اس وقت تو پھر دوبارہ خلیفہ میں ہوں گا، اور دوسری بات کہ اگر میں نہ ہوا تو تم اپنے بعد کسی کو ولی عہد نہیں مقرر کر سکتے، امت شورا کے ذریعے چنے گے۔ ٹھیک ہے۔ سب اچھا، اس میں یہ ایک ناسبی ہم پہ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر سیدنا علی نے حسن کو اپنے بعد بنایا ہے تو اگر سیدنا معاویہ نے بنا دیا یزید کو تو کیا ہوا؟ کیا یہ چیز ثبوت میں ہے کہ حضرت حسن کو یہ بنایا؟ محمد علی بھائی بالکل جھوٹ بولتے ہیں۔ ایک تو شیعہ عقیدہ اس میں علی نے کیا مقرر کرنا، وہ تو کہتے ہیں اللہ نے 12 مقرر کر دیے جیسے نبی مقرر کی، وہ تو بات ہی الگ ہے۔ دوسری سنیوں کی بات تو بہت صاف آتا، آپ نے کہا نہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں نہ تمہیں منع کرتا ہوں، تو افسر تم خود بہتر جانتے ہو، جی چاہے کر لینا بیعت میں۔ وہ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے بعد میں تقریر کی نا کہ علی فوت ہو گئے، یہ ان کا بیٹا ہے، اگر تم چاہو اس کی بیعت کر رہا ہوں۔ یہ کہاں پہ ہے یہ چیز؟ یہ حاکم میں ہے؟ ہاں، اس لیے نا کوئی نہیں انہوں نے مقرر کیا، انہوں نے مقرر جھوٹ نہیں کیا، بول جھوٹ بولتے ہیں۔ کوئی مقرر۔ اچھا، یہ بتائیے کہ یہ پھر جو اب یہ جو بخاری مسلم میں 12 خلیفوں والی حدیث ملتی ہے، یہ 12 خلیفے کچھ ناسبی تو وہ ان کو گننا شروع کر دیتے ہیں، بعد میں بنو امیہ کے خلیفوں کو بھی، اہل تشیع کا کنسیپٹ ائمہ کی طرف جاتا ہے۔ یہ امت کو یہ حدیث کیسے سمجھ آئے گی یہ 12 خلیفہ کون ہے؟ یہ تو آپ دیکھتے ہیں نا شرح لکھنے والے تھک گئے، اتنے قول ہیں، ہاں جی، آخر میں کوئی کہہ دیتے ہیں متشابہات میں سے، مگر خلیفہ جو ہے نا یا عمرا، اس میں پھر نا شیعہ حضرات والے ائمہ جو نا بہت چوٹی کے لوگ ہیں، لیکن ان کو حکومت نہیں، وہ حکومت نہیں ملی۔ ان میں سے حضرت امیر المومنین علی ہیں، بعد میں حضرت حسن ہیں، پھر امام مہدی ہو سکتے ہیں، درمیان میں کوئی نہ حاکم وقت نہیں ہوا۔ لائق بے شک وہ خلافت کے دوسروں سے زیادہ ہو، مگر نہیں نا ان کو فی الواقع ملی، اس لیے وہ تو مراد نہیں۔ دوسرے جو ناسبی لیتے ہیں کہ لگاتار، اس میں وہ پھر کہتے ہیں ناسبیوں کو دفع کریں، مگر جو اہل سنت میں سے قائل ہے نا کہ لگاتار یزید بھی آگے، یہ ہمارے شیعہ دوست دکھاتے ہیں، یہ دیکھو مولا علی قاری نے شرح فقہ نے یزید کو بھی لکھا، بھئی انہوں نے لکھا، ساتھ ہی کہتے ہیں ظالم ہے، بے ایمان ہے، فاسق ہیں۔ وہ کب نیک کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اس حدیث میں ان کی مدح نہیں آئی خلیفوں کی، صرف ان کا جو پیریڈ ہے نا وہاں تک کہا کہ اسلام کا غلبہ ہوگا، بعد میں جو نا روب جاتا رہے گا۔ وہ ٹھیک ہے، جب انہوں نے بنو امیہ نے خود ہی آپس میں ایک خلیفے کو قتل کر دیا، 2 حکومتیں بن گئی، عباسیوں کی الگ، اسپین میں ان کو بنو امیہ کی، پھر مسلمانوں کی وہ طاقت نہیں رہی۔ وہ کہتے ہیں ان امیروں کی کوئی مدح کا کلمہ آپ نے نہیں کہا، ان تک اسلام جو ہے نا اس کا غلبہ رہے گا، دنیا پر اس کا روب رہے گا۔ عمر بن اور عبدالعزیز جو شاہ ہے نا ابن کثیر اور امام ابن زیم، ان کا تو ہے کہ قیامت تک 12 ہوں گے عادلی خلفائے راشدین، مگر لگاتار نہیں 12۔ آخری جو ہے نا امام المہدی ہوں، امام ابن تیمیہ اور امام ابن کثیر، یہ دونوں اس کے بڑا اچھا ہو گیا کہ یہ 12 ہوں گے بھی عادل اور متقی، مگر کچھ ہوگا اور آخر میں جا کر امام راضی۔ انہوں نے نہیں یہ معاویہ کو بھی نہیں شمار کیا نا یزید وغیرہ، البدایہ والنہایہ اور منہاج السنہ۔ اچھا، ایک یہ بڑا اس میں خطرناک کوشچن ہے کہ جو صحیح بخاری میں عمار بن یاسر کے بارے میں حدیث ہے، اس میں الفاظ بڑے سخت ہیں کہ عمار ان کو جنت کی طرف بلائے گا، وہ عمار کو دوزخ کی طرف بلائے گا۔ وہ دوزخ کیا ہے؟ اس کی کیا تعویل ہو سکتی ہے؟ اب ایک طرف ہم وہ صحیح بخاری کی حدیث لیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا بیٹا سید ہے، اس کی وجہ سے 2 مسلمانوں کے گروہوں میں صلح ہو جائے گی، تو مسلمان کے بارے میں تو ہمارا عقیدہ ہے اس نے الٹیمیٹلی جنت میں جانا ہی ہے۔
وہاں وہ پڑھتے ہیں دوزخ کی طرف بلائے گا. کیا وہ راستہ دوزخ کا ہے, یہ واقعی دوزخ ہے, یہ کیا اس کی تعویل کریں؟ نہیں، اگر یہ بانے مسلمانوں کے دو گروہوں کی صلح کرائے گا بالکل ٹھیک ہے. دونوں گروہ مسلم ہی کہلاتے تھے نا. ہاں جی. مگر مومن تھے دونوں، یعنی اندر سے جیسے لمحہ یسر ایمان. ہاں جی. کون جانتا کہ مسلم ہے؟ مسلم تو سب بڑے مانتے کہ بازار وہ کلمہ بھی پڑھتے تھے، نمازیں. سو کارڈ تو شہر مسلم کہہ رہا ہے. دوزخ کی طرف بلاتے ہیں. کیا مطلب؟ آج تازہ بھی کتاب آئی، کل ہی دیکھے گا مجھے، وہ ایک ڈاکٹر سے نا عرب کے، انہوں نے لکھی ہے حضرت علی علیہ السلام پر 1200 صفحے کی ہے. مگر وہ جان چھڑانے کے لیے ساری جنگوں میں کوشش کرتا، مگر حق غالب ہے. یہ مانتا ہے کہ جنگ میں بھی حق علی کے ساتھ تھا، صفین میں بھی. یہ حدیث بھی لکھی انہوں نے کہا جو تعویل امیر معاویہ نے کی کہ قاتل وہ جو ساتھ لایا بالکل باطل ہے، قاتل یہی ہے اور وہی جھوٹے ہیں، اور ان پر یہ حدیث نہیں. وہ تو بلکہ ایک حدیث بڑی خطرناک مل گئی ہے مسند امام احمد میں، شعیب ارنوت نے بھی صحیح کہا ہے اس کو، کہ وہ عبداللہ بن عمر بن عاص کے بارے میں سیدنا معاویہ کہتے ہیں عمر بن عاص کو کہ اس پاگل بچے سے میری جان کیوں نہیں چھڑاتا، یہ میرے سر پہ ہی چڑھا رہتا ہے کہ مار قتل ہو گیا، تو ہمارے ساتھ کیا لے رہا ہے، پھر جا علی کے ساتھ جا کے شامل ہو. تو ان کا میں اس لیے شامل ہوں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اپنے باپ کے ساتھ. تو وہ تو کلیئر ہو گیا کہ سیدنا معاویہ سے یہ معاملہ ہوا ہے. نہیں، انہوں نے نہیں قتل کیا. اچھا، وہ ابو الغادیہ کا نام آتا ہے اور مسند امام احمد میں مسند ابی غادیہ موجود ہے. اب ہمارے اہل سنت یہ کہتے ہیں وہ صحابی ہے، اس سے حدیثیں لی ہوئی ہیں احمد بن حنبل نے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ عمار کا قاتل جو ہے وہ دوزخی ہے. دوزخی قاتل ہوا طالب فنار. اچھا. اور یہ ابن حزم وہ بھی لکھتا نا کہ ابو الغادیہ اصحاب بیت رضوان میں بھی تھا، رضوان میں. ہاں، مگر یہ کام اسی نے کیا قتل کا. نہیں، لیکن وہ دوزخی والی جو ہے کہ دوزخی والی کی جو اگر ہم کچھ بچانا چاہیں تو کوئی بات نہیں. بہت سے کام نا جن کے لیے آپ نے فرمایا کو کرنار کی طرف بلاتا ہے، جوا کھیلے وغیرہ دوزخ کی طرف دعوت دیتا، تو کام دوزخیوں والے ہیں. باقی اس کے دوسرے اعمال کی وجہ سے یہ اللہ اپنی رحمت سے اگر معاف کر دے گنجائش کی، اس کی کئی کاموں پر آتا نا کہ یہ کام کفر کے ہے یا جاہلیت کے ہے. یہ بخاری مسلم میں تو ملتا ہے کہ 70,000 جو لوگ ہیں میری امت سے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے. کیا یہ بھی کہیں کسی حدیث میں ملتا ہے کہ تمام صحابہ جو ہیں وہ ڈائریکٹ جنت میں جائیں گے، کسی کو دوزخ کا پھیرا نہیں لگے گا؟ نہیں، یہ جو ابن حزم وغیرہ نے عقیدہ بنا لیا نا کہ سارے جو ہے نا جنتی ہیں، یہ اس کی کوئی دلیل نہیں. کیونکہ قرآن میں ان کی مزہ بھی بڑی ہے. جو کبھی کبھی کوتاہیاں ہوئی وہ بھی قرآن بڑا پڑا. اب آنکھیں بند تو نہیں کرنی چاہیے، بشر ہی تھے، کئی موقع پر اللہ نے ٹوکا. جنگ احد میں دوڑ گئے تو اللہ نے اسیتم رسول کہا کہ تم نے رسول کی نافرمانی. نہیں، یہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا جو حضرت حسن کی صلح سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ اس کے بعد معاویہ جو تھے وہ خلیفہ ہو گئے. بالکل غلط ہے، وہ ملک ہی ہیں اور ملک بھی عزوز ہیں. وہ تو نبی نے خود فرمایا ہے کاٹ کھانے والی ملوکیت. اچھا یہ بتائیے واقعہ ہررا جو ہے صلح حسن میں جو یہ سمجھتے نا لوگوں کو اس طرح تاثر دیتے ہیں جیسے حضرت حسن پلیٹ میں رکھ کر خود لے گئے تھے کہ تم خلافت کے اہل ہو. بھائی پہاڑوں جیسے لشکر لے آیا، ابھی ان کی بیعت ہی ہوئے تھے، فوجیں لے کر آ گیا شام سے، لشکر آمنے سامنے کھڑے ہو گئے. ادھر انہوں نے دیکھا کہ باپ میرے کو اس نے بس کیا مکر و فریب سے، اب میں جنگ لڑوں گا جیت جاؤں پھر کیا. لوگ کہیں اس میں بخاری میں الفاظ ہیں کہ سیدنا حسن نے کہا کہ ہمارے گورنروں کو پیسوں کی عادت پڑ چکی ہے، تو آپ نے رقم لے کے صلح کی ہے. اس کو بعض ناسبی اس طرف لے جاتے ہیں کہ سیدنا حسن معاذ اللہ کوئی دنیا کے طالب تھے، وہ انہوں نے ٹانٹ کے طور پہ بات کی تھی کہ ان کو تم نے خرید لیا ہوا ہے پیسے دے کے، اس معنوں میں ہے وہ. ٹھیک. اچھا یہ بتائیے کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت نہیں کی تھی سیدنا ابوبکر کی، تو اس کے بعد ان کا کیا مستقبل ہوا ہے، کدھر گئے وہ؟ اس کے بعد کوئی ذکر نہیں ان کا ملتا. تو ذکر تو ملتا صحابہ کے حالات پر جو کتابیں نہ پھر انہوں نے اپنا بال بچہ لیا اور مدینہ سے چلے گئے، شام جا کر نہ آباد ہو گئے. اور پھر انہوں نے حضرت عمر کی بیعت بھی نہیں کی. اب ان کی موت جو ہے نا وہ بھی نزاعی ہو گئی، کیونکہ وہ مردہ پائے گئے نا، صبح شام پیشاب وغیرہ کے لیے نکلے تو پھر وہ کسی نے انہیں ہلاک کر دیا، اور کنویں میں لاش ملی وہ بھی سبز ہو گئی تھی، پھول گئی تھی. اب ہم اہل سنت تو کہتے ہیں کہ جنات نے انہیں قتل کیا. یہ اشعار بھی کچھ بیان کرتے ہیں کہ جنات جو تھے انہوں نے کہا ہم نے حضرت کے سردار کو تیر مارا، دل پر جو خطا نہیں کیا. شیعہ کہتے ہیں انہوں نے لطیفہ بھی بن ابی الحدید نے لکھا نا کہ ایک شخص نے پوچھا شیعہ عالم سے کہ علی نے اپنے حق کے لیے کیوں نہیں حضرت ابو بکر کے زمانہ میں حضرت عمر کے کوئی سوال اٹھایا. انہوں نے کہا یار وہ جنوں سے ڈر گئے. کیا کریں، تاریخ میں سب کچھ ہے.
شیخ صاحب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 6 مہینے کے بعد سیدنا علی نے ان کی بیعت کی، اس میں سیدنا ابو بکر بھی اشکبار ہوئے اور انہوں نے ان کی جو ریزرویشن تھی ان کا احترام کیا، اور سیدنا علی نے بھی تعریف کی ممبر پہ آ کر. اب یہ سارے معاملات جو ٹیکل ہوئے، تو اب اس کے بعد کیا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پہ ہم اجماع تصور نہیں کر سکتے جب سیدنا علی نے ہی بیعت کر لی؟ جیسے اپنے جو فقہاء اصولی ہیں انہوں نے یہ بات کہی کہ یار یہ اجماع جو ہے، اب ہمارا تو ہے کہ دل سے حضرت علی ان کے ساتھیوں نے بیعت کر لی، وہ کہتے ہیں یہ شیعہ حضرات کو یہ غلط فہمی ہو گئی ہے، ان کے دل میں یہ شبہ بیٹھ گیا کہ اگر پہلے کرنی ہوتی خوش دلی سے شروع نہ کر رہے تھے. تو جب بتایا گیا کہ حضرت سیدہ فاطمہ جب فوت ہو گئی تو وہاں پھر محمد علی بھائی آتا نا کہ لوگوں کے چہرے جو تھے نا حضرت علی نے دیکھا وہ بدل گیا، میرا احترام نہیں رہا. انہوں نے پھر بلایا اور ساتھ ہی کہا کہ اکیلے آنا، اور وہاں لکھا کراہیت المحضرۃ، عمر نہ ہمارے گھر آئے ہیں. تو حضرت ابوبکر نے جب ذکر کیا انہوں نے کہا نہ تنا نہ جانا نقصان پہنچائیں گے، انہوں نے کہا نہیں حضور کے خاندان سے یہ توقع نہیں. تو وہاں حضرت علی نے جو کچھ پھر کہا کہ ہمیں کوئی حسد نہیں، نہ ہم کوئی اس کا لالچ رکھتے ہیں، مگر حضور کا خاندان ہونے کی وجہ سے ہمارا اس میں بڑا دخل تھا، مگر کسی نے مشورہ تک میں بھی ہمیں نہ بلایا. تو پھر حضرت ابوبکر روتے ہی رہنا. جی جی. تو اب ان کے دل میں جیسے مزیر الغواشی ہے نا سورہ شاشی کی شرح لکھی انہوں نے، تو کہتے ہیں کہ اب بھی ان کے ذہن میں ہے کہ جو بیعت کی نا وہ اسلام کی بہتری کے لیے انہوں نے کر لی کہ چلو مسلمانوں میں فساد ختم ہو جائے. ورنہ آپ جانتے ہیں نا کہ جو کچھ ہو سکتا ابو سفیان نے کرنا چاہا، حضرت علی اگر اس کا شکار ہو جاتے سازش کا تو اسلام مٹ جاتا. وہ حضرت عباس سے ملے اور کہنے لگے یار یہ کیا ہوا کہ عبد المناف کی اولاد کو چھوڑ کر انہوں نے بنو تیم کے ایک آدمی کو خلیفہ بنا لیا، 2-3 آدمی مکے، چلو اٹھو علی کو کھڑا کریں اور میں مدینہ سواروں اور پیادوں سے بھر دوں گا اس کی حمایت کے لیے. جب حضرت عباس بھی قائل ہو گئے، حضرت علی سے بات کی، اگر وہ محمد علی بیٹا مان جاتے نا بات، اسلام وہیں ختم ہو جاتا. انہوں نے بہت دور اندیشی سے کام نے کہا جاہلیت ہم اسلام، کفر میں بھی تو اسلام کا برا سوچتا رہا، اب بھی سوچتا. کون ہے وہ پیادے جو میری امداد کے لیے تو لائے گا؟ وہی جو خندق وغیرہ میں لایا تھا، میری امداد کے بارے لائے گا، نہ میں رہوں گا نہ ابو بکر رہے گا. جا آرام کر، جو بن گیا ٹھیک ہے ہم اس کو قبول کرتے.